امید ہے السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و خوبی زندگی گزار رہے ہوں گے. رات میں دراصل اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو پہلی تراویح پڑھی ہے تو میں نے کچھ باتیں کی وہاں پہ. میں نے سوچا وہ باتیں آپ سے بھی کہوں کیونکہ لاک ڈاؤن میں ابھی جو فیسلٹی رمضان میں ہوتی ہے مسجدوں کی اور تراویح کی اور ائمہ کرام کی وہ فیسلٹی نہیں ہے. بہرحال اس سے ہمیں زیادہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پہلی بار جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ وہ عورتیں وہ بچے آپ کے جن کے ساتھ آپ نے زمانے سے کبھی ان کو وقت نہیں دیا ہوگا یا وقت دینے میں کوتاہی کی ہوگی تو ان کے ساتھ نہ صرف وقت دے پا رہے ہیں بلکہ آپ پورے رمضان میں جو پوری تراویح ہے، پورا قرآن ہے، سب کچھ آپ ان کے ساتھ شیئر کر پا رہے ہوں گے. ہمارے بہت سارے دوست یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم کس طرح سے تراویح پڑھیں گے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے تو یہ کیسے کر پائیں گے، یہ سوچتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود مرد ہونے کی حیثیت سے گھر میں لیڈ کیجئے، کسی حافظ کا انتظار مت کریے. کم از کم آپ کو ناظرہ تو پڑھنا آتا ہوگا. بغل میں ٹیبل رکھیے، پیچھے صف لگائیے اور روز ایک پارہ دیکھ کے آرام سے 20 رکعت میں یا آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہوں اس میں اسے پورا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ گھر میں لیڈ کیجئے اور کام کو آگے بڑھائیے اور قرآن دیکھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بغل میں ایک ٹیبل رکھیں، اس ٹیبل سے آپ قرآن کو اٹھا لیں. اس کے بعد پھر جب آپ ایک پیج پڑھ لیں تو پھر سے رکھ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. تو یہ ترتیب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بہت زمانے سے عورتوں کو اور بچوں کو ہم نے اپنے عبادتوں سے مسجدوں سے الگ کر رکھا ہے. اس بار موقع مل رہا ہے تو انہیں جوڑ کے رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کر پائیں. ابھی دیکھیے اس لاک ڈاؤن میں پرسنل اگزامپل دیتا ہوں اپنی کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے بچوں کو خود قرآن کا ریویژن کر لیا اور بچوں کو کافی 30واں پارہ کی زیادہ تر صورتیں یاد ہو چکی ہیں صرف لاک ڈاؤن میں. تو اب آپ سوچئے اس کی برکتیں کتنی ہیں. تو اور جو رمضان ہے، رمضان میں پریکٹیکلی کوشش کیجئے کہ رمضان کی طرح رہے. اسے کھانوں کا مہینہ نہیں، اسے بھوک کا مہینہ بنائیے. اور لاک ڈاؤن میں جب آپ بھوکے رہ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے کتنے پڑوسی، شہر کے کتنے لوگ، بھوک کیا ہوتی ہے اسے آپ فیل کر پائیں. اور واقعی میں یہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، سیر ہو کے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، تاکہ آپ غریبوں کا احساس کر سکیں، بھوک کا احساس کر سکیں، پیاس کا احساس کر سکیں اور کھانے کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ رمضان کا فائدہ بھی ہوگا اور اس سے پوری دنیا فائدہ بھی اٹھائے گی. تو رمضان کو ایک بھوک کے مہینے کی طرح رکھیں اور اس سے جو صحت کے فوائد ہوتے ہیں، جو ایک عبادت کے ساتھ جس طرح سے ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فائدے رکھے ہیں، ویسے ہی اس میں بھی بہت سارے بھوک کی وجہ سے آپ کو فائدے ملتے ہیں. اس کو اٹھائیے، سیر ہو کے نہ کھائیے اور لاک ڈاؤن میں جو غریب مسکین ہیں بھوک کے احساس کے بعد ان تک پہنچیے اور جو بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہوں ان کے پیسے سے بھی اور کھانوں سے بھی مدد کیجیے. اور فیملی کا خیال رکھیے، فیملی کو زیادہ سے زیادہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو تو
ابھی کچھ نہیں کر سکتے آپ، فیملی پہ کنسنٹریٹ ہو کے کام کرنے کا موقع ملا ہے، آپ اپنے وائف کے ساتھ، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کو جتنا قرآن سنا سکیں، یاد کرا سکیں، اور خود تراویح کا ماحول بنائیے، ان سے بولیے کہ ایک بار حوصلے کی بات ہے، یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ خالی نام کا نہیں ہے، یقین مانیے آپ کے ایک رکعت کا جو ثواب ہے، آپ کو معلوم ہی ہے دوسرے مہینوں کے مقابلوں میں یہ 70 گنا ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو 700 گنا اور نہ جانے کتنا اس کو بڑھا دے۔ تو یہ بینکنگ کا مہینہ ہے، ایک مہینے آپ خوب بینکنگ کریے، اور جتنا ہو سکے کوئی بھی سنت نفل ان سب کو پہلے دن سے پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پہ ظہر میں گئے تو جو 12 رکعتیں ہیں، فرض کو بھی پڑھیے، اس کے پہلے کی سنت بھی پڑھیے، بعد کی بھی سنت اور نفل کو ادا کیجیے، تو اس سے کیا ہے حوصلہ جوان رہے گا آپ کا۔ پہلے دن سے اس کوشش کو پہلی نماز سے ہی جاری رکھیے تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ ہی کہتے ہیں، تو تراویح کو بھی جو 20 رکعت ہے یا جتنی بھی رکعتیں ہیں اس کی پابندی کیجیے، اور فیملی کے ساتھ پڑھیے، تو ایک ماحول بنتا ہے، آپ کی خود تربیت ہوتی ہے، بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، آپ کا کردار اور فیملی کا کردار، آپ کی قرآن سے انسیت، آپ کو پریکٹیکلی بچے جب قرآن پڑھتے دیکھیں گے تو جو اس کے اثرات ہوں گے یہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تربیتی مہینہ ہے، پورے ایک مہینے کا کورس ہے، مسلسل کورس ہے۔ اس میں دو باتیں کہوں گا میں کہ یہ بیسیکلی روزہ ہم نے تو ماحول ایسا بنایا ہے کہ روزے کو ایک مہینہ رکھ کے پھر اس کے بعد روزہ نام کی چیز کیا ہے زندگی میں بھول جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں روزہ ایک کلچر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے، آپ کی جتنی اہلیاں ہیں، آپ کے فیملی ممبرس ہیں، وہ جانتے ہیں، بتاتے ہیں، حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ مطلب ہر روز کھانے کو نہیں رہتا تھا، لیکن یہ کلچر ہے۔ روزے سے، بھوک سے انسان کس طرح روحانیت اس کے اندر آتی ہے، کس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، یہ جب کلچر کا پارٹ بنتا ہے تو ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو روزہ ایک مہینے کا نام نہیں ہے، روزہ یہ ایک مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں یہ ہر ہفتے میں، مہینے میں، پوری زندگی چلتا رہنا چاہیے۔ تو یہ اصل روح ہے روزے کی، نہ کہ صرف یہ ایک مہینہ تو فرض ہے، اس کے ذریعے آپ کے اندر سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جو پریکٹس مطلوب ہے کہ یہ کلچر آپ کے اندر روزہ رکھنے کا آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں تو اکثر یہ ہے، ہوڑ لگی رہتی ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ یہ ایک مہینے میں بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنی تیزی سے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بال جتنی اوپر اچھالی گئی ہو، نیچے اتنی ہی زیادہ زور سے آئے گی اور پھر ریورس میں اتنی ہی تیزی سے اوپر اچھلے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل روزہ کیا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس میں، اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت میں دو اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، روزہ تمام امتوں پہ فرض رہا ہے، جس طرح سے پچھلی امتوں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایسی بنیادیں ہیں جو ایسا نہیں صرف اس امت پہ ہوں بلکہ یہ فرض رہی ہیں تمام امتوں میں۔ تو یہ روزے کا بھی تسلسل ایسا ہی ہے، اور یہ روزہ جب آپ ایک مہینہ رہ لیتے ہیں آپ، تو اس میں جو پریکٹس اور جو تربیت آپ کی ہوتی ہے دراصل وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو چھپ کے پانی بھی پی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے حلال چیزوں کو بھی، حرام تو دور کی بات، جو ڈیلی کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، چاول روٹی کھاتے ہیں، جو حلال چیزیں تھیں اس کو بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے میں یہ تربیت دینا چاہتا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، اور ایک مہینے کے بعد جب آپ میدان عمل میں آئیں
تو 11 مہینوں میں زندگی ایسی ہی گزرے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ تربیت آپ کی ہو چکی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی کا حق تلف کر رہے ہو تب بھی یاد ہو، جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہو تب بھی آپ کو یاد ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اجر دے گا وہ یا اس کی سزا دے گا. تو یہ جو 1 مہینے کا پروگرام ہے اس کو آپ اسی مہینے تک محدود رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو مقصود کیا ہے، لعلکم تتقون قرآن نے کہا، اس کے ذریعے تمہارے اندر ہمیں تقوی مطلوب ہے کہ باقی زندگی میں آپ کے روزے کے ذریعے سے تقوی آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہو جھوٹ بولتا ہو تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ اس کے روزے کا محتاج نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کا یہ پورا 1 مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور اس 1 مہینے کے بعد زندگی کے جو 11 مہینے ہیں اس میں یہ جو ریہرسل ہوا ہے 1 مہینے وہ ہمارے زندگیوں میں دکھے. تو امید ہے کہ آپ کو چند باتیں شاید 11 مہینوں میں اور اس روزے میں، چونکہ ہمارے دوست کنیکٹڈ ہیں فیس بک سے، تو میں نے سوچا کہ چلو ان کو اپنی چند باتیں جو میں نے فیملی سے کہیں تو ہم اس گریٹر فیملی اپنے دوستوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی یہ بات پہنچا سکوں. اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.